آپ کے بچپن کے ساتھی اور سب سے مخلص انسان، اخلاص ان کی رگ رگ میں اس طرح بھرا ہوا تھا کہ حضور کی محبت میں، اسلام کی محبت میں ان کو نہ اپنی اولاد کی فکر تھی، نہ ماں باپ کی فکر تھی، نہ کسی کی فکر نہیں تھی۔ ہجرت کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، اللہ کا حکم پا کر اللہ نے حکم دیا کہ اب اس مکہ شہر کو چھوڑنا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پہنچے تو گھر کے افراد کو خوشی بھی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے پر، اور ایک دوسرے کو جلدی جلدی انہوں نے خوشی کی خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ صدیق اکبر کو اطلاع ملی، وہ بہت خوش ہوا، اور رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو ادھر ادھر کر دو، کوئی راز کی بات کہنے لگا ہوں۔ تو عرض کہ یا رسول اللہ یہ اپنے گھر کے ہی ہیں، آپ کا کوئی راز جو ہے آؤٹ نہیں ہوگا۔ فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں مکہ شہر چھوڑ دوں۔ تو اتنی بات سننے کے ساتھ فوراً بولے کیا مجھے بھی حکم ہے؟ تو میرے لیے بھی یہ حکم ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں تم نے بھی میرے ساتھ جانا ہے۔ بوڑھا باپ گھر میں موجود ہے، جوان بچیاں گھر میں موجود ہیں۔ ایسے وقت میں کتنے انسان کے دل میں خیالات انگڑائیاں لیتے ہیں کہ میں جوان بچیوں کی چھوڑ کر کیسے جاؤں گا، بیوی کو چھوڑ کر کیسے جاؤں گا، بوڑھا باپ ہے کیسے جاؤں گا۔ اس شہر کے اندر جہاں محمد مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ میرے بھی دشمن ہے۔ ایک مطلق کسی چیز کی پرواہ نہیں کہ فرمایا میرے لیے بھی جانے کو، فرمایا آپ کے لیے جانے کو، خوش ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ بات عرض کر رہا تھا، ہجرت کی بات تو بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ اس مخلص ترین انسان کی بیٹی جن کے بارے میں پوری امت کا متفقہ ایک نظریہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، نبی نہیں ہے، نبیوں کے بعد پوری انسانیت میں سب سے افضل انسان ہے۔ کسی نبی کی امت میں ایسا انسان نہیں گزرا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق کی شکل ملا۔ طالب علم لوگ ہیں، کتابیں دیکھتے رہتے ہیں اور مطالعے کے دوران بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ حضور کے صحابہ میں یہ واحد انسان ہے جب انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا تو پوری جماعت صحابہ میں پھر اس کا کسی نے اختلاف نہیں کیا، اور یہی وہ خوش نصیب انسان ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پر حضور کے حکم سے یہی کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ رقیق القلب، نرم دل ہیں، آپ کو نہیں پائیں گے تو ہو سکتا ہے بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ فرمایا ابوبکر سے کہو نماز پڑھائے۔ جس سنی بات کسی کی سنی، حضور نے سنی یا نہ سنی کر دی۔ 2-3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا گیا کسی مضبوط اعصاب کے مالک کو حکم دیں، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ منشاء الہی بھی یہ تھا، منشاء نبی بھی یہ تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس منصب پر بیٹھنے کا اہل اور لائق جو انسان ہے وہ ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیں اور وہ منشاء الہی کے خلاف اور اللہ کا حکم نہ آ جائے کہ میرے نبی یوں کریں یوں نہ کریں۔ یہ جو ہمارے ہاں فقہاء کرام نے امامت کے مسائل میں یہ لکھا ہے، امام کون بنے تو اس میں عالم، سب سے زیادہ پڑھا لکھا، سب سے زیادہ جاننے والا، پہلی صفت اس کی ہونی چاہیے۔ اور نمبر 2 اقرا، قاری بھی ہو، قرآن کو بڑے خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ پڑھے۔ نمبر 3 متقی، پرہیزگار بھی ہو، اور پھر بڑی عمر والا ہو۔ یہ بہت ساری صفات ہیں، لیکن عالم سب سے زیادہ جائیں، یہ سب سے پہلی صفت ہے۔ محققین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عالم سب سے زیادہ جاننے والے ابوبکر صدیق تھے۔